باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگان ملت، میرے غیر نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمیشہ ماہ رمضان میں یوم القرآن کے عنوان سے برسوں سے جلسے منعقد کیے جاتے رہے ہیں، بلکہ قیام احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے بعد سے ہی مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان جلسوں کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں بھی 2 جمعے سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ معتمد جناب احمد پاشا قادری صاحب نے MLA نے ان جلسوں کو خطاب بھی کیا۔ آج کا جلسہ بھی جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی سے واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے وطن عزیز میں کرونا وائرس کووڈ کی وجہ سے، اور اسی لیے آن لائن کے ذریعے سے ہی ان جلسوں کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے معزز علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے روزوں کو رکھنے کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک میں رمضان کی 3 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 17 رمضان کو اور 20 رمضان کو ہم کو یاد دلاتا ہے کہ خاتون جنت، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس ماہ مبارک میں ہوا۔ ہماری امت کی ماں بی بی خدیجہ کا بھی وصال اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت 20 رمضان کو ہوئی۔ 17 رمضان کو حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادِ جنت کی پیدائش ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 20 رمضان کے دن حضرت علی کی شہادت کے دن بھی ایک جلسہ ہوگا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین کے بارے میں، فضائل، آپ کے فضائل کے بارے میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ایک سمندر ہے، حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنا ایک سمندر ہے، اور اسد الدین اویسی تو اس سمندر کا ایک ساحل ہے، اور انشاءاللہ تعالی 20 رمضان کے دن شیر خدا کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، بی بی خدیجہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں، شہزادی جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوشش کروں گا ان کے بارے میں کچھ ذکر کر سکوں، ان تمام عظیم ہستیوں کے بارے میں، شخصیتوں کے بارے میں، ان کے فضائل حدیث جو آئے ہیں اس کا ذکر کر سکوں۔ آج کا یہ جلسہ کیونکہ آج 17 رمضان ہے، آج ہی کے دن حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی اس کا میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کے ماہ مبارک میں ہم دوسرے دہے میں آ چکے ہیں، اور رحمت کا دہا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اب مغفرت کا دہا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس ماہ مبارک میں راضی کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن تھا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک
پر اپنا پائلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت للعالمین سے شافع روز جزا سے امام الانبیاء سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منبر پر خد مبارک رکھا، آمین کہا، 3 مرتبہ کہا، کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ جبریل امی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس جگہ پر درود و سلام، جس جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی والآل صحابہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جبریل امی نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، دعا کون کر رہے ہیں؟ دعا کرنے والے امام پورے فرشتوں کے امام ہیں، حضرت جبریل امی ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ہم تمام کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کو اف کہا ہے، تو ہم توبہ کریں۔ اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو راضی کریں، کیونکہ حضرت جبریل دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ضعیف ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت نہ کی۔ اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہیں اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت آقا کا ذکر ہونا چاہیے، ہر وقت آقا کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہاں پر ہم درود السلام نہیں پڑھتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جبریل امی دعا کر رہے ہیں، کملی والے آقا آمین کہہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور یہ ماہ مبارک رمضان عطا کیا، اور ہم کو اللہ نے یہ توفیق بھی دی کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور اگر ہم نے رمضان میں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو حضرت جبریل دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، اس کی قدر نہیں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ مغفرت کا دہا ہے۔ ہم تمام کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم روزے رکھیں، پابندی کے ساتھ رکھیں۔ اگر میرے کوئی غیور نوجوان ساتھی کسی بنا پر یا اپنی ان سے غلطی ہوئی ہے روزے نہیں رکھ سکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً جو رمضان کے ابھی دن باقی ہیں اس کی قدر کرو میرے عزت دار بھائیوں اور بہنوں، اور فوراً آج ہی سے یہ نیت کرو کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا اور اس کی قدر کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات کو، ہر شب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ آوازیں آتی ہیں آسمانوں سے کہ ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے۔
ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اور میں نے جس حدیث شریف کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر قدم رکھ رہے تھے، مجھے یہاں پر ایک واقعہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس کا ذکر محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیوں میری امتی کو لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، حکم بجا لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حکم کو بجا لاؤ۔ اس شخص کو روکا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے حبیب کے پاس سے کاغذ کو نکالوں گا، اور اس چھوٹے سے کاغذ کو نکال کر اللہ اس شخص، گنہگار شخص کو جس کو اللہ نے حکم دے دیا تھا جہنم میں ڈالنے کا، اس کے میزان کے، اس کے اعمال کے ترازو میں رکھے گا، اور اچانک اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں۔ وہ شخص حیران حیران دیکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ کتنا نورانی چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں وہ ہوں جو تو دنیا میں مجھ پر درود السلام بھیجتا تھا، آج اس درود السلام کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ درود السلام کی اہمیت ہے کہ جو آج اللہ ہم کو زندہ رکھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ ہم کثرت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کے اعمال اس کے میزان میں، ترازو میں برابر ہو جائیں گے، اچانک اس کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس نے اس کے گناہوں میں، اس کے اعمال میں اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ صرف اف کی بنیاد پر اس کو اللہ حکم فرمائے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس شخص کو لے کر جایا جائے گا تو اس کا بیٹا کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، میری نیکیاں میرے باپ کو دے دو، میری نیکیاں میرے والد کو دے دو۔ روتے کہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ کہے گا کہ جب آج تم میری رحمت سے امید کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، میں ایک آنے والی قوم کو، ایک امت کو 2 اندھیرے دوں گا اور 2 روشنیاں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے اللہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا 2 اندھیرے، ایک خبر کا اندھیرا ہوگا اور ایک جس دن حساب کتاب ہوگا وہ اندھیرا ہوگا۔ اور ان 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ان کو قرآن دوں گا اور ان کو رمضان دوں گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں یا اللہ تو مجھے اس میں کیوں نہیں پیدا کر دیتا؟ تو اللہ فرمائے کہ نہیں موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عرض کرے گا کہ وہ بہت بعد میں آنے والی امت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبر کا اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اللہ حضرت موسیٰ سے عرض فرما رہا ہے کہ قرآن سے اور رمضان سے اندھیرے دور ہوں گے۔ مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تجھ سے قریب ہونے کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تیرے مقرب بندوں کی بہترین عبادت کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، کیا سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی؟ تو آواز آتی ہے کہ کوئی سمجھ کر پڑھے یا اگر سمجھ کر نہ بھی پڑھے، وہ عبادت، وہ قرآن کی تلاوت اس کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگیوں پر غور کرو میرے نوجوانوں۔ تم قوم اور ملت کا مستقبل ہو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، تم قوم کا مستقبل ہو۔ تمہارے مضبوط خندوں پر اس قوم کے مستقبل کی ذمہ داریاں تم پر عائد ہونے والی ہیں۔ اگر تم گر جاؤ گے تو قوم کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ میرے عزت دار نوجوان ساتھیوں، کیا تم کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے کل کتنے حروف ہیں؟ آج تم انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹ پر تمہارے پاس بے شمار نالج ہے، ماشاءاللہ، ہر چیز کا علم ہے تمہارے پاس۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری زبانوں پر کئی واہیات قسم کے ترانے بھی تم کو یاد ہیں، مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا میرے نوجوان ساتھیوں کہ کل قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ پوری قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی یاد کر لو۔ یہ علم تم کو کام میں آئے گا، دنیا میں بھی، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پورے قرآن کے کل حروف 1,27,000 ہے، 1,27,000 ہے۔ ایک قرآن کی آیت پڑھو 100 گنا ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، گناہ اتنے معاف ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریے، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، ان کو حدیث شریف میں آیا، ان کو خوشخبری دی جا رہی، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب خبروں سے ہم تمام کو اٹھایا جائے گا، اس دن ان نیک بندوں کو جو روزہ دار ہیں ان سے کہا جائے گا، آواز دی جائے گی، اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے نیک بندے ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، ان کو فوراً یہیں پر کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ الحاقہ میں فرمائے گا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیے، مزے کرو جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے۔ یہ روزدار کا انعام ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی سوچ کو تمام غلط چیزوں سے دور رکھیں۔ روزہ حدیث شریف میں آیا، میں نے علماء کی زبانوں سے سنا، ان کے پیر کے پاس بیٹھ کر کے صرف کھانا نہیں کھانا 15 گھنٹے کے لیے، یا پانی نہیں پینا 15 گھنٹے کے لیے روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور ڈھال کیا ہے؟ نفس کشی ہے، کہ آپ اپنے آنکھ کو بھی غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر سیل فون ہے تو نیوز کی حد تک، یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کی حد تک، مگر اگر آپ وہی پرانی روش پر ہیں تو پھر میرے بھائی کیسے ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص ایک دلت لڑکی سے جا کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، نام اتنا بڑا نام اور کام اتنا بڑا گندا،
اور وہ بھی مبارک مہینے میں، اس شخص کو اتنا بھی لحاظ خیال نہیں آیا کہ بھائی جس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ شخص ایک دلت لڑکی پر جا کر حملہ کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کیا ایسی حرکت اس ماہ مبارک میں بھی ہو سکتی ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ کبھی رہے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے رکن اسمبلی نے اس دلت خاندان کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور اس کی مذمت کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری اس دلت بہن کو انصاف مل سکے۔ جو شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے یہ انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ دوسری بات، اعظم پورہ حیدرآباد میں دو مسلمان کسی پیسوں کے اوپر لڑ کر ایک قتل کر دیے، چاقوؤں سے مار لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیسی زندگی تم گزار رہے ہو؟ شیطان کو جکڑ دیا گیا، مگر تمہاری فطرت میں جو شیطانیت باقی ہے وہ اس مبارک مہینے میں بھی تم شیطانیت پر اترتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ دلت لڑکی پر اس پر حملہ کرنا، اس کو سیکشل اسالٹ کرنا، اور پھر دو لڑتے ہیں مسلمان پیسوں کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ کیا جواب دو گے؟ ایک دن مرنا ہے، یاد رکھو، ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ افسوسناک واقعات ہم کو شرمندہ کرتے ہیں۔